واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں آتا ہے اتنے پیسے دیں اور کارڈ لیں، اور اس میں ایسی بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں، اگر آپ اتنے 1000 روپے دے کے ہمارا کارڈ خریدیں گے تو آپ کو یہ مراعات ملیں گی، آپ کی حکمرانوں تک رسائی ہو جائے گی، آپ بیوروکریٹس تک پہنچ سکیں گے، آپ کوئی بھی کام کرا سکیں گے، آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، لوگ آپ سے ڈریں گے۔ ہاں جی، جب یہ زمانہ آ جائے، یہ دور آ جائے، تو اس کے بعد ہم صحافت پہ ڈسکشن کریں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صحافیوں کو، بعض مظلوم صحافی ہیں جی، کوئی آدمی ایک عرصے سے غائب ہے، ایک صحافی غائب ہے، کئی صحافیوں پہ تشدد ہوا ہے، بڑے بڑے کریک ڈاؤن بھی ہوئے ہیں جی، وہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں جی، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، دوسرے ہمارے مخالف سیاستدان کے ساتھ کیوں ہے، اس قسم کے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، نکلوائے جاتے ہیں، رکھوائے جاتے ہیں مرضی کے جرنلسٹ، پروگراموں میں اپنے بندے دیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی صحافت سے تو اللہ توبہ، ڈرنا چاہیے، خوفزدہ رہنا چاہیے لوگوں کو۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی ایک دم پتہ چلتا تھا نا ہمارے زمانے میں کہ فلاں آدمی کا فلاں ایجنسی سے تعلق ہے، تو وہ آدمی منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا تھا، شرمندہ ہو جاتا تھا۔ اب نوکری لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایجنسیوں کا آدمی ہونا چاہیے، آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے اندر آپ کو بیوروکریٹس جو ہے وہ آپ کے جاننے والے ہونے چاہیے، سیاستدان آپ کے جاننے والے ہونے چاہیے۔ وہ اگر جاننے والے ہونے چاہیے تو وہ آپ کے اشاعتی ادارے کا، نشریاتی ادارے کے مفادات کا خیال نہیں رکھے گا، وہ تو ان کا خیال رکھے گا جن کا وہ بندہ ہے۔ اگر ایک آدمی کو آپ کرائم کی بیٹ دے دیتے ہیں اور اس بنیاد پہ دے دیتے ہیں کہ آئی جی، ڈی آئی جی اور فلاں فلاں ایس پی اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو جناب وہ آپ کو کرائم کی خبریں کیسے دے گا؟ نہ کرائم کی خبر کے سامنے آئیں گی، نہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگی، نہ آگے بڑھے گی۔ ہاں جی، ایک ہی گھر میں ماں بیٹی قتل ہو جاتی ہیں، ماں بچوں سمیت قتل ہو جاتی ہے، شوہر اپنے بچے مار دیتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، نمکین ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے فالو اپ دیکھے ہیں اس کے؟ فالو اپ بالکل نہیں دیکھے، فالو اپ ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہی نہیں ہے پاکستان میڈیا میں۔ تو فالو اپ جس خبر کا نہیں ہوتا وہ کون سی خبر ہے؟ وہ اطلاع تھی، ہوا میں گئی ایسے چڑیا کی طرح پھر کر کے اڑ جاتی ہے۔ فالو اپ کوئی کرتا ہی نہیں، محنت کوئی کرتا ہی نہیں۔ میری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں میرے بہت سارے دوستوں کو بڑی تلخ لگیں گی، بری بھی لگیں گی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ جو بھی میں گفتگو کر رہا ہوں یہ صحافتی برادری کے مشترکہ مفاد کے لیے کر رہا ہوں۔ صحافی کا اپنا جدوجہد کرنے سے، سٹرگل کرنے سے، جنگ لڑنے سے، میں نے اپنے حقوق کے لیے، میں نے صحافتی حقوق کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑائی لڑنی ہے، قربانی دینی ہے، میں نے جنگ جیتنی ہے۔ یہ جذبہ ہی مر چکا ہے۔ کیوں مرا ہے؟ کیا وجہ؟ کیوں جذبہ ختم؟ آہستہ آہستہ مارا گیا نا، میں نے آپ کو بتایا یہ ایک لمبا پروسیس، ڈرایا گیا۔ ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد صحافی خوفزدہ ہو گئے۔ صحافی کیا کہ کیا بیٹھا ہوا نا، تھوڑے پیسے مل رہے ہیں، کم مل رہے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں، نہیں ملتے تو مل جائیں گے، وہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تھوڑی سی امید ہے پیسے مل جائیں گے، اگر میں باہر گیا کسی احتجاج میں شریک ہوا، کچھ ہوا تو یہاں سے بھی نکال دیا جاؤں گا۔ ایسی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ آخری سوال، آنے والے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں میں میس کام پڑھ رہے ہیں، جرنلزم کر رہے ہیں، یا جو جرنلزم کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے اس فیلڈ کے حوالے سے؟ آئے وہ آئے، جو روزگار کے حالات ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ضرور آئے، لیکن اس جذبے کے ساتھ آئے جو جذبہ ایک صحافی کا ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے
صحافت کی آزادی ضبط ہو چکی ہے، قید ہو چکی ہے، میں نے اسے رہائی دلانی ہے، میں نے اسے سامنے لانا ہے، میں نے اسے آزادی دلانی ہے، میں نے ثابت کرنا ہے کہ آزاد صحافت کیا ہوتی ہے اور آزاد صحافی کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بے شمار لوگ جرنلزم پڑھ رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، آنا بھی چاہ رہے ہیں، آئیں گے بھی، تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے ایک دفعہ آ جائے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں گے، ان کی جدوجہد میں، ان کی لڑائی میں میرے جیسے بے شمار لوگ ساتھی ہوں گے، آئیں تو صحیح۔